بہت شکریہ. خدا حافظ جی, خدا حافظ ماں جی, خدا حافظ. انشاءاللہ آؤں گا, پھر آؤں گا. ارے یہ تو کتنے سارے لوگ باہر اکٹھے ہو گئے. کیا حال ہے جناب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تو کمال ہو گیا بھائی, آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی. کیا حال ہے فرید بھائی, خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. لیکن آپ کون ہیں, یہاں شو میں کیسے چلے آئے ہیں؟ ارے بھائی میں ذرا یہاں آتا ہوں. اماں فریدہ ہے نا, ہماری خالہ ہی لگتی ہیں. ان کا بیٹا جو ہے نا افضل, جو جرمنی ہوتا ہے, وہ اپنا کلاس فیلو ہے. اچھا. تو اس کو پھر ماں جی کی ڈیوٹی دیتا ہوں میں, آ کے کبھی کبھی ان سے مل لیتا ہوں. اور سنائیے. میں نہیں دفعہ ملے اور فرینکنس ایسے دکھا رہے ہیں جیسے ہمارے کلاس فیلو. ارے فرینکنس کیا, میں تو کہتا ہوں ہم لوگ تو بالکل جانے پہچانے لوگ ہوتے ہیں. ہاں آپ کے چاہنے والے ہیں نا. بھائی مجھے تعارف تو لینے دو, آپ لوگ سارے بات کر رہے ہو, مجھے پوچھنے تو دو آخر ہیں کون یہ, آپ لوگ فری ہو گئے ان سے؟ ارے فرید بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ بھابھی بچے ٹھیک ہے؟ جی سب ٹھیک ہے. میرا نام اسد بھٹا ہے. اچھا بھٹا. ہاں کراچی میں ملاقات رہی ہے نا آپ سے بھائی. مجھے تو یاد نہیں پڑتا. اچھا ارے ابھی یاد کروا دیتا ہوں بھائی, میں اصل میں انشورنس ایجنٹ ہوں. تبھی آپ جو ہے وہ کڑی سے کڑی ملا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ملاقات نہ بھی ہوئی ہو تو آپ ملاقات نکال ہی لیں گے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ملے ہوئے ہیں آپ, اب بڑے آدمی ہیں, آپ کہاں پہچانتی ہیں بھائی؟ تو یہ سارے تو میرے ایک دوست کے دوست ہیں. اگر آپ ہمارے دوست کے دوست ہیں, اس دوست کا کوئی نام تو ہوگا نا جس نے ہماری طرف بھیجے آپ کو. کوئی نام بھی بتا دیتے ہیں, جیسی آپ کی صحت ہے آپ کو تو فوراً انشورنس کرا لینی چاہیے. اور سنائیے خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا بھٹا صاحب آپ تشریف رکھیے, لیکن یہ کہ بہرحال انشورنس ایجنٹ ہیں, یہ آج کسی نہ کسی کو انشورنس یہاں سے کر کے ہی جائیں گے, لگتا ہے صحیح. دیکھیے اس میں کوئی زور زبردستی تھوڑی ہوتی ہے. اچھا یہ تو فائدے کی بات ہے, اور فائدہ دوسرے کا وہی سوچتا ہے جو کوئی آپ کا ہمدرد ہو. اور بھائی یہ جو انشورنس ہوتی ہے نا, یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے انسان کا چچا یا تایا ہوتا ہے. بھٹا صاحب کیا مطلب آپ کا؟ دیکھیے اگر اللہ نہ کرے والد محترم انتقال کر جائیں تو اس کے بعد بچے کو یا چچا سنبھالتے ہیں یا تایا سنبھالتے ہیں. تو وہی اگر چچا یا تایا کا بھی آپ احسان نہیں لینا چاہتے تو پھر تو فوری طور پہ انشورنس کروا لینی چاہیے. بچوں کی کر لیں جی, میری تو اب عمر گزر چکی ہے. بہت اچھے, آپ کیا بزرگ بن کے سائڈ پہ ہٹ رہے ہیں جناب. دیکھیے آپ کی انشورنس تو انتہائی ضروری ہے. اور میں نے انشورنس اس لیے نہیں کرانی کہ مجھے انشورنس سے اور دھوئیں سے سخت الرجی ہے. اور میں نے انشورنس اس لیے نہیں کروانی, میری تائے اور چچے کے ساتھ بہت لڑائی ہے. بھائی اس وقت تو آپ مجھے اپنا دشمن سمجھ کے تو انشورنس سے جان چھڑوانے کے بہانے لگا رہے ہیں. جب میں آپ کے سامنے انشورنس کے فائدے رکھوں گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اسد بھٹا ہی صرف آپ کا ویل وشر ہے. اسد بھٹا صاحب آپ جتنے بھی انشورنس کے فوائد گنوا لیں, یہاں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو رہی ہے, آپ ان کو انشورنس پالیسیز بیچ رہے ہیں. جب میں ان کو بتاؤں گا نا کہ کس خطرناک صورتحال سے یہ لوگ گزر رہے ہیں تو پھر یہ کہیں گے کہ بھائی روٹی سے پہلے انشورنس ہونی چاہیے. او یار ایسے کون سے خطرناک حالات ہے کہ روٹی سے پہلے انشورنس ہونی چاہیے؟ بھائی جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ مجھے دھوئیں سے الرجی ہے, آپ کو معلوم ہے اس وقت پولوشن کتنی زیادہ ہے, گاڑیوں کا دھواں اور پھر یہ فیکٹریوں کے دھوئیں اور پھر آب و ہوا میں اتنی زیادہ پولوشن. ارے بھائی اتنے خطرناک ہے یہ لنگس کے لیے, انسان کے پھیپھڑے خراب ہوتے ہوئے ایسے وقت تھوڑا ہی لگتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو جائے تو پیچھے آپ کے بچوں کا کیا بنے گا؟ او بھائی میں نے تو لافٹر کے لیے کہا تھا, دھواں میرے بچوں کے پیچھے پڑ گئے. لو بتاؤ, اب جو شخص صرف لافٹر کے لیے زندگی گزار رہا ہے اس کو کیا معلوم کہ یہ کتنی سنجیدہ بات ہے انشورنس. بھائی لافٹر سے ہی تو زندگی بڑھتی ہے, آپ بات ہی موت سے شروع کرتے ہیں. موت تو سب کو آنی ہے. جی آج اگر ان کو آئے گی تو کل ان کو آ سکتی ہے. بہت اچھے, یعنی کہ دونوں دفعہ ہمیں ہی آنی ہے. لو جی یہ ثابت ہو گیا کہ صاف ستھرا بندہ بھی منحوس ہو سکتا ہے. ارے بھائی تم اپنے بھوک کی کرا لو, بھوک کی نہیں, ان کی تو ان کے لازماً معدے کی ہونی چاہیے. دیکھیے ان کا سب سے زیادہ جو کام کرنے والا حصہ ہے وہ تو معدہ ہی ہے.
तो माइकल जैक्सन ने जैसे अपनी टांगों की इंश्योरेंस करवाई हुई थी, अपने बाजुओं की करवाई हुई थी, अपनी गर्दन की करवाई हुई थी, जो जो पार्ट उनके ज्यादा वर्क करते थे उन्होंने उनकी इंश्योरेंस करवा ली थी। तो गोगे मियाँ के भी मेरा ख्याल है मैदे की इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि खुद तो ये कम ही हिलते जुलते हैं, मैदा ही काम कर रहा होता है ज्यादा। ओ यार, इसका मतलब है मुझे अपने दिमाग की इंश्योरेंस करवानी चाहिए जो 24 घंटे काम करता रहता है। इसका मतलब है आप गरीब आदमी हैं। नहीं नहीं, देखिए पाकिस्तान में तो सिर्फ गरीब आदमी का दिमाग 24 घंटे काम कर रहा होता है और सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है कि मेरा क्या बनेगा। तो यार इसका मतलब है थैले को इंश्योरेंस की नहीं कैश की जरूरत है। नहीं फरीद भाई, कैश तो पहले ये हमें कुछ जमा करवाएंगे ना, तो फिर इनकी पॉलिसी शुरू हो जाएगी। जब पॉलिसी शुरू हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह इनको फिर कैश भी मिलेगा। और जब यहाँ फॉर्म फिल कीजिए और यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए, यहाँ पे आपके पास कलम, हाँ कलम तो मेरे पास भी है। मेरा ख्याल है कि अब इनकी इंश्योरेंस जो है ना, उसको देखते हुए आप सब लोग ही इंश्योरेंस पे रजामंद हो जाएंगे। ये लीजिए भाई। भाईजान, मैं अपनी बेगम से पहले डिस्कस कर लूं कि मुझे करवानी चाहिए कि नहीं। लो भाई, ये तो फिर 2 पॉलिसियां हो गई। अब आप जब भाभी को बताएंगे तो उन्होंने तो जिद लगा लेनी है कि पहले मेरी इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि खवातीन को तो पैसे के मामले में ये होता है कि भाई हमें भी तो इसमें हिस्सा देना चाहिए ना। आप फिर ऐसे कीजिए, आपके घर आते हैं भाभी की और आपकी इंश्योरेंस इकट्ठी हो। सोचिए, ठीक है, आपको तो लाजमन इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आप तो किसी वक्त भी घोंसले से नीचे गिर सकते हैं। असद भुट्टा साहब तशरीफ रखें, ये इंश्योरेंस का दफ्तर नहीं है, आपने इन सब से जो है फॉर्म पे दस्तखत करवाना शुरू कर दिया। आप तशरीफ रखें वहाँ। अरे भाई जुल्फी मियाँ हमारी बात से बैठे, मुतासिर तशरीफ हुए रखें थे। वहाँ, तशरीफ रखें। भाईजान ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें जुगतें भी शुरू हो जाती थी। तो ऐसी बात तो नहीं है, हम कोई जुगते करने थोड़ी आए हैं, हम तो हकीकत बयान कर रहे हैं। आप खुद ही बताइए, क्या ये घोंसले से गिर नहीं सकते? ओ फरीद साहब, खुदा के लिए रोके इस खौफनाक आदमी को, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ऐसे बंदे कच्ची आबादी में जाके कहते हैं मैं 5 पढ़े अंग्रेज हूं। लो बताओ। गौरी साहब घबराने की कोई बात नहीं है, इंश्योरेंस कराना कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, पूरी दुनिया में इंश्योरेंस की जाती है और मस्ट है, जरूरी है, हर इंसान की इंश्योरेंस होना जरूरी है वहां पे, और उसके फवाइद भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अलमिया यह है कि हमारे यहाँ जिस तरह की बेरोजगारी है, बहुत सारे लोग इस तरह से इंश्योरेंस एजेंट बन जाते हैं, उनको कमीशन का लालच दिया जाता है, और फिर ये जो हम कहते हैं ना कि चिपक जाते हैं, पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो उनको टारगेट दिया जाता है दिन भर का कि आपने इतने लोगों से मिलना है, दोस्तों से, उनके दोस्तों से, रिश्तेदारों से, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर वो किसी ना किसी को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच देते हैं ताकि महीने के आखिर में उनका कमीशन बन जाए। 17, 18, 19, 20, 21, 22 तो हो गए, टारगेट तो पूरा ही करके जाऊंगा। देखा, इस बेचारे ने अपना सिर्फ टारगेट पूरा करना है।